آج میں ایک قصائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر اینک لگائے ہوئے دکان میں داخل ہوا۔ دکان پر لوگوں کی کافی بھیڑ تھی۔ لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 3 کلو گوشت کاٹنا۔ جیسے ہی وہ صاحب دکان میں داخل ہوا تو قصائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے مخاطب ہوا، جی ½ کلو گوشت دینا۔ نوجوان نے کہا۔ قصائی نے فوراً ہی بہترین گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور بوٹیاں بنا کر دے دیں۔ ان صاحب نے پیسے دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو قصائی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ قصائی مسکرا دیا اور وہ صاحب دکان سے باہر نکل کر چلے گئے۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور قصائی کو چربی چڑھی ہوئی ہے، گاہک کی قدر ہی نہیں کرتے۔ میرا بھی تجسس بڑھ گیا۔ میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نپٹا کر جیسے ہی قصائی فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ جناب 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا کہ ابھی جو آدمی آئے تھے آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے ہیں، آپ کے وہ کوئی قریبی رشتہ دار لگتے ہیں؟ سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے ان کو گوشت دیا؟ وہ بولا جی نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تو پھر کون تھا؟ قصائی بولا کہ جناب وہ میری مسجد کے امام صاحب ہیں جو میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتے ہیں اور میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہیں نا؟ میں نے کہا کہ اچھا، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ قصائی پھر مسکرایا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے تو صاحب آپ کے بچے مہینے کی پاکٹ منی لے لیتے ہوں گے۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ قصائی پھر بولا صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام دکان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، یہ جنرل اسٹور والا، یہ ٹیلر، وہ ڈاکٹر صاحب، کریانے والا، دودھ والا، سبزی والا، کوئی بھی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ صاحب ½ کلو گوشت کے بدلے جنت کا سودا، یہ تو منافع کا سودا ہے نا۔ یہ لیجئے آپ کا گوشت۔ میں نے پیسے قصائی کی طرف بڑھا دیے اور کہا پر بھائی میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ قصائی نے کہا کہ بہت آسان ہے، سامنے گلی میں مولانا صاحب نے سائیکل بننے کے لیے دی ہوئی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اور اسے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لیں۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل آیا۔ اس قصائی سے آج مدد کا ایک نیا سبق مجھے مل چکا تھا۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیے ہم بھی دین کے ان خادموں کی اسی طرح سے مدد کریں جیسے قصائی نے ہمیں سکھایا۔ اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن اس ویڈیو کو پہلے شیئر ضرور کیجئے۔ کیا پتا کہ آپ مدد کرنے کے قابل نہ ہوں لیکن یہ پیغام کسی اور تک پہنچ جائے اور وہ مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج اچھی سچی باتیں فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔